یاسین رافضی کو گرفتار کیا جائے، صحابہ کی گستاخی کرنے والے کو گرفتار کیا جائے۔ بدبخت شخص جس کا نام یاسین رافضی ہے، اس نے ہمارے آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں حد درجے کی بے ادبی، گستاخی، توہین کی ہے، اور ایک دو جملے نہیں کتنے جملے اس نے بکے ہیں۔ ہم اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اتنے دن گزر گئے ابھی تک اس گستاخ کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس گستاخ کو گرفتار کر کے قرآن و سنت کے مطابق، آئین پاکستان کے مطابق سزا دی جائے۔ کیا آپ سارے اس احباب کو، آپ سارے اس کی تائید کرتے ہیں؟ یاسین رافضی کو گرفتار۔ نبوت کے معنی میں معصومیت لے کر ان لوگوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسئلہ فدق میں معصومہ کہا، تو ہم نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اس کا آگے جواب دیا، جس پر ایک شور و غوغا اٹھا۔ اور آج میں مذمت کرتا ہوں ان تمام پیروں، مولویوں اور ان تمام ذاکروں اور جاہلوں کی کہ جو جہاں توہین ہوئی نہیں تھی وہاں توہین کی ایف آئی آریں کٹوانے پر پھر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور جہاں بڑا حملہ ہوا وہاں سب کی زبانیں گنگ ہیں۔ جو لفظ سیدہ طیبہ طاہرہ کے لحاظ سے ہم نے بولے، اگر کوئی دعوے دار ہے کہ اس میں توہین ہے تو ہمارے سامنے آئے، ثابت کرے۔ وہاں توہین نہیں ہے تو شور کیوں ہے؟ پیچھے ایرانی سوچ ہے۔ اور اب جہاں توہین ہوئی وہاں چپ ہیں سارے، کیوں نہیں بولے آج تک؟ اور کیوں نہیں بول رہے؟ بلکہ کچھ کالے مفتی تو پہلے ہی اس کی تعویلیں کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، جس نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے۔ اس بنیاد پر ایرانی سوچ پر تو سارے بولے، مگر قرآنی اور ایمانی سوچ پر ان لوگوں کو بولنا کیوں نہیں؟ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہہ کر سیدہ کے دل مبارک کو ان لوگوں نے زخمی کیا ہے۔ گنبد خضرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، آئین پاکستان سے انحراف کیا ہے، قرآن سے بغاوت کی ہے، اور اتنے دنوں میں نہ قانون حرکت میں آیا ہے، نہ کسی مفتی کی زبان حرکت میں آئی ہے، اور نہ ہی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کہ ان نام نہاد محبوں کی طرف سے جو اس معصومیت کے درجہ میں ان کو مانتے ہیں کہ وہاں اجتہادی خطا بھی جائز نہیں، ان کی طرف سے کوئی سانس ہی کسی کی سنائی نہیں دی۔ لہذا میں پاکستان کے تمام اداروں سے کہہ رہا ہوں، میں افواج پاکستان سے کہہ رہا ہوں، میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہا ہوں، میں حکومت پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ ناصر حسین شاہ کے ان لفظوں پر جو ام الانبیاء کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صاحبزادی کے نام کے ساتھ، جو ختم نبوت پہ حملہ ہے قادیانیت سے کہیں بڑا، اور جس کو شیطان قادیانی آج اپنی دلیل بنا سکتے ہیں اپنی شیطانی کے لیے، اس پر ادارے فوراً ایکشن لیں، فوراً، اور سب سے پہلے اسمبلی کی کارروائی سے اس جملے کو حذف کروائیں۔ اس کے بعد اس وزیر کو اس کے منصب سے ہٹائیں، اس کی سندھ اسمبلی کی رکنیت ختم کریں، اور یہ وزیر اعلانیہ طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے، سارے مسلمانوں سے